المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور شاید معلوم نہیں لیکن میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہے، تو میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے ہم ایک اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہم سب کو بہت مبارک مہینہ شعبان میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے. بہت لمبے زمانے کے بعد یہاں بھگوان پور میں آنا ہوا، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی یہاں کر. اور آپ لوگوں نے جو حوصلہ اور ہمت اور عزت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے مجمع کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور خاص کر کے یہ جو بھگوان پور کے جوانان ہیں، جس میں ہمارے صلاح الدین بھائی، بیٹا صلاح الدین کہوں گا، بھائی کہاں، عمر کے اعتبار سے میرا بیٹا ہے صلاح الدین بیٹا، اور جتنے دوسرے ہمارے بیٹے جنہوں نے بہت آگے بڑھ چڑھ کر یہ جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حوروں کے ہاتھ شراب طہور نصیب فرمائے. اور میں ہمارے بیٹے فردوس کوثر، مولانا فردوس کوثر، میں بہت جلسوں میں جاتا ہوں اور ہر جگہ پر قاری احمد علی کی یہ نظم سنتا ہوں، مگر آپ کو پہلا نمبر دوں گا، سارے جلسوں میں پہلا نمبر دوں گا، کیونکہ آپ کا انداز بھی بہت اچھا تھا. اور سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہو، قاری احمد علی وہ ایک زبان حال ہوتا ہے، آپ کا ماشاءاللہ وہ زبان قال تھا، آپ کا ماشاءاللہ زبان حال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹے فردوس کوثر کو قبول فرمائے. اور میرے پیارو انہوں نے دعا دی کہ اللہ سب کو قاری احمد علی بنائے. میں کہتا ہوں قاری احمد علی سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ آپ سب کو بنائے. اللہ آپ کے بچوں کو حافظ کامل بنائے، بولو آمین. اللہ عالم با عمل بنائے، بولو آمین. اللہ دین کا داعی بنائے، بولو آمین. اللہ متقی اور پرہیزگار بنائے، بولو آمین. اور سب دعا کرے اللہ ہمارے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، ہم کو، سب کو اللہ اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بولو آمین. اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میرے پیارو دیکھو، یہ شعبان مہینہ، تو شعبان کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم اس بات پر آ جائے کہ یہ شعبان مہینہ ہے، تو شعبان کا مطلب کیا؟ کیونکہ یہ شعبان ہر سال میں یہ مہینہ آتا ہے. تو شعبان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری اٹھاؤ گے تو شعبان کے معنی آتے پھیلانا، کسی چیز کو، ساتھ میں بولو، کسی چیز کو پھیلانا. اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ رحمتوں کو پھیلاتا ہے. بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ مغفرتوں کا اعلان کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ رات آ رہی ہے، شب برات، بولو آ رہی ہے شب برات. ہمارے حساب سے، انگلش کے حساب سے مارچ کی جو 7 تاریخ ہوگی اور جو رات آئے گی وہ شب برات ہوگی. میرے پیارو کیا پیاری رات ہوگی، بولو آمین، بولو آمین. کیا پیاری رات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ گئی، شب برات آ گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا آج میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا آج اسے میں بخش
دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی روزی مانگنے والا آج بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں کہتا اللہ اعلان کرتے ہوں گے کوئی بیمار میں اس کو شفا دینے والا، یہ رات میں سارے کے سارے فیصلے ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کے معنی پھیلانا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ رحمتوں کو پھیلائے گا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ برکتوں کو پھیلائے گا، ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ مغفرت ہمارے قدموں پہ لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ شعبان کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، پھیلانا، بولو پھیلانا۔ لیکن پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، تھوڑی آواز اور اوپر کرے، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، شعبان کا چاند نظر آیا تو ایک شخص آئے پیران پیر کے پاس، آئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اتنا اچھا سوال پوچھا، حضرت یہ شعبان کا چاند نظر آیا، مطلب ہے کہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، تو شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب کیا؟ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شعبان کا چاند تو نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے نئے مہینے کی دعا بھی پڑھ لی، لیکن تم شعبان کا ترجمہ پوچھتے ہو نا، کل آنا۔ کیا فرمایا؟ کل آنا۔ تو سارا مجمع حیران، کیونکہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، سارا مجمع حیران کہ شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم۔ بھائی شعبان کے معنی پھیلانا، ہم بندے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اللہ رحمت پھیلائے گا۔ حضرت نے یہ کیوں کہا کہ کل آنا؟ میرے پیاروں، ان کے جو خاص شاگرد ہیں انہوں نے کہا کئی سال ہو گئے میرے حضرت شیخ عبدالقادر جواب نہیں دیتے جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتے، کہ انتظار کر رہے ہیں رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا اور صبح میں جواب دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ امام تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کون ہے جو کل رات کو سوال پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑے ہو گئے، کہا حضرت میں نے ہی پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کل یعنی ابھی فجر کے بعد آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو، شعبان میں 5 حروف ہے، پورا مجمع سن لو، شعبان میں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، شعبان میں 5 حروف ہے جس میں سب سے پہلے شین، بولو شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون۔ تو سب نے کہا حضرت برابر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شعبان میں 5 حروف ہے۔ وہ تو ابھی ہم عربی سیکھنے میں بہت کمزور ہو گئے، ورنہ وہ زمانے میں تو بڑے بڑے عربیت کے جاننے والے تھے۔ کہا ہم کو سب کو معلوم ہے کہ شعبان 5 احرف، اس میں 5 حروف ہے، شین بھی ہے، عین بھی ہے، با بھی ہے، الف بھی ہے، نون بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شین کا مطلب ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ شین کا مطلب ہے ھذا شہر شرافت، یہ شرافت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آتا عین، عین کے معنی اولا، اولا کے معنی یہ مہینہ بہت بلند و بالا ہے، بولو ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے با، با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی، یعنی یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ تو سین سے شرافت ہو گئی، عین سے اولا بلندی ہو گئی، اور با سے بر یعنی نیکی ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اس کے بعد ہے الف، بولو کیا ہے؟ الف، اور الف سے اشارہ ہے الفت، الفت یعنی یہ مہینہ الفت والا۔ تو سب نے ایسا ہی کہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ مت کہو، ایک ہے الفت، ایک ہے محبت۔ بھئی محبت کیا ہے؟ آپ میری تعریف کریں میں آپ کی تعریف کروں، یہ محبت ہے۔ آپ مجھے ہدیہ دے میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ محبت ہے۔ آپ میرا کوئی اچھا کام کر دے میں آپ کا کوئی اچھا کام کر دوں، یہ محبت ہے۔ فرمایا الف کے معنی الفت، محبت نہیں، الفت اس کو کہتے ہیں جو تعلق توڑے اس سے تعلق کو جوڑ دینا، جو تمہیں ستائے اسے معاف کر دینا، جو تمہیں گالی دے اسے پھول دے دینا، جو تمہیں زخم دے تم اس کے مرہم دے دینا، اس کا نام ہے الفت۔ اور پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ
ڈالے کہ آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے پیار سے فرمایا اگر شین سے یہ شرافت والا مہینہ ہے، اور عین سے علا یعنی بلندی والا مہینہ ہے، اور با سے بر یعنی نیکیوں والا مہینہ ہے، اور الف سے الفت والا مہینہ ہے، اگر کسی نے یہ 4 حروف کی قدر کر لی، شین عین با الف کی قدر کر لی، نون کے معنی نور خداوندی، اللہ اپنا خاص نور سے اس کے دل کو اللہ منور کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے یہ حروف پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ شین شرافت والا مہینہ، عین علا بلندی والا مہینہ، اور با بر نیکی والا مہینہ، الف الفت والا مہینہ، اور نون نور خداوندی والا مہینہ۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، یہ مہینہ کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قیامت تک آنے والے سن لو، شعبان شہری، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، محمد کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے یعنی محمد کا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی ادھر دیکھو تو محمد نظر آئے، ادھر دیکھو تو اللہ نظر آئے، اور ان کے بیچ میں ہم گنہگار نظر آئے۔ ان دو کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم، بولو میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم۔ ہزار ہاں نعمت تھا کہ من میان دو کریم، یعنی شاعر کہتا میرا اللہ بھی کریم ہے، رمضان کا مہینہ، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، شعبان کا مہینہ، ہزاروں نعمتیں مجھ پر ہے، دو کریموں کے بیچ میں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے پیارو، یہ شعبان رمضان ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شعبان کے بارے میں جو باتیں کرنی تھی وہ میں نے آپ کو کہی، باقی بڑی رات آئے گی، شب برات اعلان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت عطا فرمائے۔ خیر میں اب اپنی بات کو یہاں شروع کروں، سیرت مصطفیٰ کے اعتبار سے ہمیں بات کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مجمع بھگوان پور کا، پہلے بھی آنا ہوا تھا 2018 یا 17 میں، تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اللہ کا ذکر کرے گا انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں بولے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور صحیح میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا، کھلاتا کون، پلاتا کون، پہناتا کون، عزت کون دیتا ہے؟ میرے پیارو، اسی کو یاد کرنا چاہیے۔ بہت بڑا اللہ ہے، بہت پیارا اللہ ہے، بہت مہربان اللہ ہے۔ میرے پیارو، ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ تو معلوم کریں، ہم ذکر کریں گے، بولو انشاءاللہ، ہمیں فائدہ کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ چلو میرے پیارو، آپ سنتے جاؤ گے، انگلیوں پر گنتے جاؤ گے انشاءاللہ کہ ہمیں فائدہ کیا ملے گا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، بولو ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع آواز آنا چاہیے، میرا امتی زمین پر، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ 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 کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ بیٹا کیا نام تمہارا؟ حفظ الرحمان۔ میرے کو اس سے بہت امید ہے بھائی، کیونکہ ہمارے فردوس کوثر پڑھ رہے تھے بیٹے، یہ پیسوں کی بارش برسا رہا تھا، اور فردوس کوثر پڑھے ہوں گے 1 گھنٹہ سب ملا کر مل جھل کر، اور میں بولوں گا 2 گھنٹہ۔ ہنس کے بعد مت ٹال دو، سمجھے تو بولو سمجھا، ہاں سمجھ گئے، بہت اچھا ہمارا بیٹا حفظ الرحمان۔ تو پورا مجمع ساتھ دے گا نا انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟
ہاں ہم اللہ کا ذکر کریں، میں کرواؤں گا، ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع بولے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ آگے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا، اللہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ دو۔ آگے چلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ فرماتے میرا بندہ، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی زمین پر، پورا مجمع بولے زمین پر، اور بلند آواز سے بولے زمین پر۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے ذکر کے کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک آخری فائدہ سنو گے؟ بولو سنو گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جتنے علماء اور حافظین یہاں بیٹھے ہیں، یا جتنی میری ماں بہنیں جو قرآن پاک کی حافظہ ہوگی وہ سنتی ہوگی، وہ دل دل میں کہے، آپ لوگ بلند آواز سے کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ آمین کہتے جانا اور سبحان اللہ کہتے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، بھگوان پور والوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اے سارا مجمع اللہ فرماتے ہیں آج زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لے، میں عرش پر تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ بلکہ میں کہتا ہوں اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے، بولو تو اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے، تو میرا نام لیتا لیتا تھک جائے گا، اللہ فرماتے میں تیرا نام لیتا لیتا نہیں تھکوں گا، تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا۔ کرنے دھرنے والا کون 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 تیار ہے میرے ساتھ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ ذکر شروع کرواؤں؟ ابھی نہیں، توا گرم ہونے دو بھائی۔ آج پہلے یقین بناؤ، ایک یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرو گے نا، سنو اللہ کی تعریف کرو گے نا، کیا فائدہ ملے گا؟ ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور چہرہ بالکل اترا ہوا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہمارے نبی نے فرمایا آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت دعا مانگتا مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی، بہت دعا مانگتا ہوں، رو رو کے دعا مانگتا ہوں، کبھی رات کو اکیلے میں مانگتا ہوں، کبھی دن میں مانگتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی توحید، بولو اللہ کی توحید، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی وہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد دعا مانگ لے، اللہ تیرے نام ممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ اور فرمایا تو اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی یہ آیت کو پڑھے گا، اس کے بعد مانگے گا، اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ تو وہ آیت کیا ہے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی تعریف۔ اچھا وہ آیت کہاں پر ہے قرآن کریم میں تاکہ ہم کو بھی یاد ہو تو ہم بھی وہ آیت کو یاد کریں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے؟ وہ آیت پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر، سورہ آل عمران، بولو سورہ آل، کون سی آیت؟ اگر آیت یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لینا، کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک، سب علماء پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، دیکھو آیت یاد نہ ہو تو یہ ترجمہ یاد کر لو۔ اللہ فرماتے میرا بندہ یہ اعلان کر دے، اے اللہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، بولو تو ہی امیر بنانے والا، تو ہی غریب بنانے والا، تو ہی عزت دینے والا، تو ہی ذلیل کرنے والا، تو ہی ساری بلائیاں تیرے قبضے میں ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے۔ بس اتنا اللہ کی تعریف کر لے، پھر مانگ لے۔ اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کی تعریف ہو جائے گی، اللہ کا ذکر ہو جائے گا، جو مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میرے پیارو یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرے نا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیارو کبھی رات کے سناٹے میں اٹھو، اللہ کی تعریف کرو، آپ کو خود احساس ہوگا کہ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسا باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا، ویسا اللہ بھی اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ایک پیغمبر کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، حضرت ابراہیم، بولو کون؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ اللہ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ ارے اللہ ایک بار کہہ دیتے میرا ابراہیم تو بیڑا پار ہو جاتا، اللہ نے 63 مرتبہ قرآن میں کہا میرا ابراہیم، بولو سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ نے ایک جگہ تو کہا میرا ابراہیم سے سیدھا چلنے والا کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر ابراہیم کو دیکھو، نہ تو وہ یہودی ہے، نہ تو وہ عیسائی ہے، نہ تو وہ مشرک ہے، اللہ فرماتے سیدھے راستے پر چلنے والا میرا یہ پیغمبر، بولو کون؟ حضرت میرے دوستو ایک جگہ تو اللہ نے اتنا پیار کیا حضرت ابراہیم کو، فرمایا میرا ابراہیم تم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو نا، رکوع کرتے ہو نا، ایسا لگتا ہے کہ پوری بستی نے رکوع کر لیا۔ تم سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا سارے گاؤں والوں نے سجدہ کر لیا۔ تمہارا ایک رکوع سب کا رکوع کے برابر ہے، تمہارا ایک سجدہ سب کے سجدے کو لیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر ابراہیم تم نے کیا رکوع کر لیا، سمجھو پورے گاؤں نے رکوع کر لیا، تم نے کیا سجدہ کر لیا، پوری قوم نے سجدہ کر لیا، بولو نا عبادت میں سب سے آگے بڑھنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں گے نا، میں یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ کی تعریف پر کیا ملتا، سب سنیں گے انشاءاللہ، بولو سب سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سننا بہت پتے کی بات ہے، آج بھگوان پور والے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اچھا پورا مجمع بولے، پورا مجمع بولے، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت، آواز نہیں آ رہی، ضرورت اللہ کو بیوی کی، بچوں کی، فیملی کی، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، ساتھ میں بولو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل اے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد، اللہ فرماتے ہم سب کا اللہ بولو ایک، اللہ الصمد اللہ کسی کا محتاج، پورا مجمع بولے گا اللہ کسی کا محتاج۔ بھئی یہ واقعہ میں شروع کر رہا ہوں، بہت پیار سے بولو اللہ کسی کا محتاج
لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت، لیکن ایک دن اللہ نے آسمان پر اعلان کیا، اے میرے ابراہیم، میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ بھائی میں نے تمہیں اپنا، اب فرشتوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، سارے فرشتے پریشان، اللہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ آپ نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ اللہ آپ نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ آپ کو نہ کوئی فیملی کی ضرورت ہے، نہ کوئی بیوی چاہیے، نہ کوئی بچہ چاہیے، آپ رب کائنات ہے، آپ خالق کائنات ہے، اللہ آپ مختار کل ہے، اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ اچھا یہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ دوست بنایا۔ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر ابراہیم کو دوست بنایا، یعنی ابراہیم نے مجھے دوست نہیں بنایا، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو، تو سارے فرشتے حیران، اللہ کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم تو انسان ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، زمین پر ہے، ان کو دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا ایک فرشتہ چن لو، زمین پہ جائے، جا کے امتحان لے، دیکھ لے وہ کامیاب ہوتا ہے یا میرا ابراہیم کامیاب ہوتا ہے۔ اب سارے فرشتوں نے مل کر مشورہ کیا، ایک فرشتہ تیار، کہا انسان کی شکل میں یہ جائے، بولو کس کی شکل میں جائے؟ اور کس وقت میں گئے معلوم؟ حضرت ابراہیم کے پاس 200 جانور تھے، کتنے جانور؟ بکری، بکرے اور مینڈھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 200 جانور تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹائم تھا جس میں 200 جانور کو لے جاتے تھے اور خود چراتے تھے، لیکن آپ کا انداز بہت عجیب تھا، اب سارے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور پیچھے ایک آواز کرتے تھے اللہ، بولو اللہ 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 یا اللہ یا اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، بس وہ روتے جاتے تھے، ذکر کرتے جاتے تھے، کتابوں میں لکھا ان کا رونا ہوتا تھا، وہاں جانوروں کا آٹومیٹک چرنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم 200 جانوروں کو لے کر چل رہے تھے، اب یہ فرشتہ بولو کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں یہ آئے، زمین پر آ گئے، زمین پر آنے کے بعد یہ فرشتہ ایک درخت کے پیچھے، بولو کہاں چلے گئے؟ میرا رومال دے دو، یہ سب رکھ دو۔ یہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں وہ درخت کے پیچھے، بولو کہاں گئے؟ درخت کے، اچھا ان کو معلوم تھا امتحان ایسے ہی لیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں معلوم، وہ تو اپنا 200 جانوروں کو لے کے چل رہے، اور پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ کا۔ اب حضرت ابراہیم تو اللہ اللہ کر کے 200 جانور کو چرا رہے ہیں، وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے، سننا برابر سننا، فرشتہ ہے کس کی شکل میں؟ انسان، اور درخت کے پیچھے چھپا ہوا، اور اس نے کیا اللہ کی تعریف کی، کیا اللہ کی تعریف کی، میرے بھگوان پور والوں یہ تعریف ہم بھی یاد کر لیں۔ وہ فرشتے نے تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے چھپا ہوا، اور اس نے اللہ کی تعریف کی، سارے لوگوں کا بادشاہ بولو کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کا نگہبان کرنے والا کون؟ اللہ۔ عزت والا کون؟ اللہ۔ بادشاہت والا کون؟ اللہ۔ اللہ وہ اللہ ہے جسے اونگ آنے والی، جو سونے والا، اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، بس اس نے اللہ کی تعریف کی۔ عربی زبان میں جو تعریف ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہیں سے تعریف ہو رہی ہے، اور بہت اچھی آواز میں اللہ کی تعریف ہو رہی۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کون ہے کون ہے بھائی، کون ہے کون جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ کون ہے؟ میں تو جانوروں کو چلا رہا ہوں، میرے کان میں اللہ کی تعریف آ رہی ہے، کون ہے جو اللہ کی تعریف کر رہا؟ وہ فرشتہ کس کی شکل میں؟ بولو کس کی شکل میں؟ وہ فرشتہ وہاں سے باہر آئے، انسان کی شکل میں تھا، کہا میں انسان ہوں، آیا ہوں، میں ہی اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو گلے لگا لیا، بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا، اور کیا کہا معلوم؟ ایک بار اور تعریف کر لو نا،
ایک بار اور تعریف کر لو نا. میرے کو بہت اچھا لگا تم نے میرے اللہ کی تعریف کی نا. تم نے میرے اللہ کی تعریف کی. تم نے کہا سارے لوگوں کا بادشاہ اللہ ہے. تم نے کہا عزت والا اللہ ہے اور سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے. ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ وہ جسے کبھی نیند نہ آئے, اللہ وہ جسے کبھی موت نہ آئے, اللہ جو ہمیشہ رہنے والا. تم نے اتنی اچھی تعریف کی. ایک بار اور تعریف کر دو نا. وہ فرشتہ کس کی شکل میں تھا؟ کہا کہ ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ کا نام ابراہیم ہے, میں اللہ کی تعریف کروں گا, لیکن سیدھی بات ہے کیا دو گے بھائی؟ دو گے کیا؟ تعریف تو میں کروں گا, آپ کہو گے میں کروں گا, کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ایسا مچل رہا تھا, کہنے لگے تو کیا لے گا, تو کیا لے گا؟ بس میرے اللہ کی تعریف کر لینا, میرا اللہ بہت پیارا ہے, میرا اللہ بہت پیارا ہے, ایک بار تعریف کر لینا, تو کیا لے گا؟ اس نے کہا کہ جانور کتنے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے 200 جانور ہیں. کہا آدھے میرے آدھے تمہارے. میں پھر ایک بار اللہ کی تعریف کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا. کہا یہ سب تیرے, یہ سب تیرے, اور 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا. کہا یہ سب میرے. اب ایک بار اللہ کی تعریف کر لے, یہ 100 جانور میں تجھے دے دوں گا. اس نے پھر تعریف شروع کی. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اس نے پھر تعریف کی اللہ بادشاہت والا, اللہ بادشاہ ہے جسے اونگ نہ آوے, جو سوئے نہیں, جس کو موت نہ آوے, اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. حضرت ابراہیم تو جیسے تڑپ رہے, جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے نا, ویسے حضرت ابراہیم تڑپ رہے. کہا بات تو نے میرے اللہ کی تعریف کی, میرے اللہ کی تعریف کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا. 100 بکریاں لے کے میں چلا. حضرت ابراہیم نے اس کا کپڑا پکڑ لیا, انسان کی شکل میں تھے نا, کپڑا پکڑ لیا. اس نے کہا اب کیا ہے؟ ایک بار اور, ایک بار, بس ایک بار اور کر لو. اس نے کہا کروں گا, کیا دو گے, کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ 100 بھی لے لے, جو میرے پاس 100 ہے وہ بھی لے لے. یعنی 200 میرے پاس جتنی ملکیت تھی, میں 200 بکریوں کا مالک تھا, میں نے ساری دنیا تجھے دے دی, لے جا دنیا لے جا. لیکن ایک بار میرے اللہ, ایک بار میرے اللہ کی تعریف کر دے. اس نے 200 بکریوں کو ایک طرف کر دیا, اور اس کے بعد میں پھر وہ تعریف شروع ہو گئی. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بس اس نے تعریف کی, اللہ بڑائی والے, اللہ عزت والے, اللہ ہمارے بھی رب ہے, فرشتوں کی بھی رب ہے, جبرائیل کے بھی رب ہے. اس نے جو تعریف کی, حضرت ابراہیم پوری زمین پر لوٹ پوٹ کر کے کہہ رہے میرے اللہ, ہاں میرا اللہ تو ایسا ہی ہے, میرا اللہ تو ایسا ہی ہے. وہ فرشتے کس کی شکل میں آئے تھے؟ کتنے جانور جمع ہو گئے؟ اب تو آگے کچھ تھا بھی نہیں. 200 بکریوں کو لے کر جانے لگے. حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کے. اس نے کہا کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ نہیں, میرے پاس کچھ نہیں. 200 بکریاں تھی, سب میں نے دے دیا. تو کہا دے دیا, بات ختم ہو گئی, میں جا رہا ہوں, اب میں تعریف نہیں کروں گا. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کر لے. کہا کیا دو گے مجھے کہ میں اللہ کی تعریف کروں؟ حضرت ابراہیم نے زور سے چیخ ماری, 200 بکریاں لے کر جا رہے ہو, کوئی چرانے والے نوکر کی تو ضرورت پڑے گی نا, کوئی چرانے والے نوکر کی ضرورت پڑے گی نا. مجھے پگار مت دینا, مجھے تنخواہ مت دینا, تو میرا آقا بن گیا, میں تیرا غلام بن گیا, بکریاں چراتا رہوں گا. روزانہ ایک بار میرے اللہ کی یہ تعریف کر کے سنا دینا. سبحان اللہ. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں, اللہ کی آواز آئی. اب کتنا امتحان چاہیے, اب کتنا امتحان لینا ہے. میرے بندے نے غلام بن کر تجھے آقا بنا دیا, اب کیا امتحان لینا. وہ فرشتہ آگے آیا, حضرت ابراہیم کو گلے لگایا. کہا میں انسان نہیں, انا ملک من الملائکہ, میں تو فرشتہ ہوں, امتحان کے لیے آیا تھا.
میں ہار گیا ابراہیم تم جیت گئے. بولو میں ہار گیا ابراہیم. اب اس پر نعرہ تکبیر اس پر لگانا, اس پر لگانا. وہ فرشتے نے کہا میں ہار گیا, میرے ابراہیم تم جیت گئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی, اعلان کر دو, اعلان کر دو, میں نے ابراہیم کو اس لیے دوست بنایا کہ وہ میری تعریف کرتا ہے, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا صرف ابراہیم نہیں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی مرد ہوگا, کوئی بھی عورت ہوگی جو دل میں میری تعلق کو رکھے گی, میری محبت کو رکھے گی. اللہ فرماتے جو دل سے میرے واسطے تڑپتے ہوں گے, اگر میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے, کل قیامت میں ان بندے بندیوں کو بھی اپنا دوست بنا لوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. تو میرے پیارو, کون کون چاہتا ہے اللہ کا دوست بننا؟ شعبان مہینہ ہے, ہاتھ اوپر کر کے بولے, بولو کریں گے انشاءاللہ. ہم کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے اور نتیجے پر آئیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام ہمیں یہی ہے, یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ میرے پیارو, ایمان ہمارا پکا ہے نا؟ ہاں یا نا؟ آپ کو معلوم ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی بات ہے, لا الہ, آواز نہیں آ رہی, الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ بچے بچے کو معلوم ہے, نہیں ہے کوئی معبود, ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا, بہت پیاری بات کہی تھی, بہت پیاری بات کہی تھی. میرے پیاروں, ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہے یا نہیں ہے. آپ کو اگر اپنا دیکھو, ایمان اندر ہے. بولو ایمان کہاں ہے؟ اندر ہے, دل میں, دل میں. بولو ایمان کہاں پر ہے؟ اندر ہے, دل میں ایمان ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان کتنا پکا ہے, لیکن اس کی ایک نشانی اللہ نے بتائی ہے. اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ سننا, اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ اپنی مرضی. بولو اپنی مرضی. پیچھے بولو اپنی مرضی. آواز نہیں آ رہی. اپنی مرضی, اللہ رسول کی مرضی. ایمان مکمل ہو گیا. ہمارا دکان کا معاملہ, کاروبار کا معاملہ, بیوی کا معاملہ, بچے کا معاملہ, آخرت کا معاملہ, ہر معاملے میں پہلے یہ سوچنے کا. ابھی جیسے میں بیان کرنے بیٹھا, میں بیان کرنے بیٹھا, کیوں بیٹھا بھائی؟ میں پہلے ایسے اسٹیج پر نہیں آیا, پہلے سوچنا پڑتا, اللہ میں کیوں جا رہا, اللہ میں کیوں جا رہا, اللہ اس لیے جاتا, اللہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. اپنی مرضی پیچھے کر دو, اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو, ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. میرے پیارو, ہمارا ایمان مکمل ہے. اچھا میرے کو بتاؤ, ہم کو ہمارے ایمان کی فکر ہے؟ ایک بات بتاؤں گا, دل کانپ جائے گا. آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ, بولو کیا نام؟ بہت سننے جیسا واقعہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. یہ بہت پیارے صحابی ہے. ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی. بولو اللہ کے رسول کے بھیدی. بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا. جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم, اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت. ان کو کہا جاتا, یہ علماء سے پوچھو, ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا, دل میں کلمہ نہیں ہوگا, جس کو منافق کہتے. کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی, قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی, پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد, قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا, وہ منافق ہوں گے. اب سننا, یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو, آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم, میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا, حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے, وہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے, میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ, اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ, 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ سبحان اللہ.
اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ. جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. جس گلی میں قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو، ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر. اچھا مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے بولو مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا صلو علی صاحبکم، ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں کہا نہیں تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہی گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اب میرے بھگوان پور والوں ہم گناہ پہ گناہ کرے ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل. یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے. رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، ثواب ہے. لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجتا ہے اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تجھے بھی بھیجتا ہوں. ہمارے موبائل میں جب زینا ہوتا ہے
ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چگلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب گناہ، کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں ویاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چگلی کی جاتی ہے۔ اور معاف کرنا میرے پیارو، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھگوان پر والو، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ اب باپ کے اندر ہمت نہیں، آپ بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے، اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا۔ اس کو کہو کسی آسان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا۔ ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا۔ مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام، اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا، بیوی ادھر چہرہ رکھے اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے، رات کو 1-1, 2-2, 2:30 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ۔ ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد اور ہماری طاقت بھی برباد۔ یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے، اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32۔ کتنی ہوگی؟ 32۔ اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40۔ بولو 32 سے 40۔ یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے، کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے۔ میرے پیارو ایک بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی، آئے زنا ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار 101% حرام، ہمارا سود کا کاروبار، ہمارا ویاج کا کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا۔ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں۔ بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں ویاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا۔ بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو، دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا۔ کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں۔ کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا۔ میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ہارون رشید، ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید۔ ان کی بیوی کا نام زبیدہ، دونوں میں بہت محبت، بولو دونوں میں، اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے، بولو آمین۔ حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے،
اور اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اتنے بڑے اللہ بادشاہ۔ پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ۔ بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا۔ تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، چلو دریا کنارے واکنگ، دریا کنارے واکنگ، ٹہلنے جاوے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے۔ تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے۔ وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے۔ اب حضرت ہارون رشید آگے آگے، اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ۔ معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے، دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اللہ کے سبحان ولی کا اللہ نام بہلول، بولو کیا نام؟ بہلول، حضرت بہلول، ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول۔ وہ اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی۔ وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے، ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے۔ تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے، آئے اور آ کر کہا السلام علیکم۔ وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا، کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا۔ تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا۔ ماشاءاللہ سبحان تو اللہ۔ ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار۔ کتنا؟ یعنی ایک سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا ایک۔ تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا، اور پھر کہنے کا گھر بنانا، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا۔ حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ۔ وہ آئی، وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی، دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم۔ وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام۔ تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار۔ زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی۔ ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار چلے گئے۔ وہ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی۔ بادشاہ تھے ہارون رشید، بادشاہ تھے، اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی۔ خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے۔ ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان ہارون اللہ رشید نے خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ، یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی۔ زبیدہ کی ہے۔ تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو۔ کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے۔ تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے۔ تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا، جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے، آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا۔ کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی، کون؟ زبیدہ بیوی تھی۔ اٹھایا، زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو۔ زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی۔ ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں نے جنت خریدا۔ تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ خیر دوسرا دن آیا، بولو کون سا دن آیا؟
دوسرا دن حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے، چلو واکنگ کے لیے جاوے، گئے صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا حضرت بہلول کو، وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے ہیں، مٹی پر گھما رہے۔ حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں، کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت، جتنی تمہاری بادشاہت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے سب حکومت مجھے دے دو، یہ جنت ملے گی۔ تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے۔ ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی بھائی، کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار، آج پوری بادشاہت۔ کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی، اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا، تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا۔ تو جب بغیر دیکھے تم آتے، بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار، اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اب پوری بادشاہت دینی ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے، ہارون رشید واپس آ گئے۔ لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا۔ بھائی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا۔ میرے پیاروں، ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ کاش میرے پیاروں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو، ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے۔ آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے۔ میرے دوستو اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو۔ اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں، وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے۔ اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک، اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو، تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں، اللہ میری بیوی کو لے لے ڈال دے جہنم، اللہ میرے بھائی کو لے لے، میرا بھائی ہمیں بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے، لیکن میرے کو چھوڑ دے، اللہ میری اولاد لے لے، میری بیوی لے لے، میرا بھائی لے لے، اللہ میرا پورا خاندان لے لے، مگر میرے کو یہ بھڑکتی جہنم سے بچا لے، اللہ اس کا دھواں بہت خطرناک ہے، اللہ اس کی آگ بہت خطرناک ہے، اللہ بچا لے۔ اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں، یہ جہنم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت۔ اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی، میرے کو کیا حق یہ سب بولنے کا؟ قرآن میں لکھا، بولو کس میں لکھا؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، سورہ معارج، سورت کا نام بھی دے رہا ہوں، بولو سورہ، خود پڑھ کر بھی بتاتا ہوں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ میرے پیاروں قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو ڈال دے، اللہ میرے بچوں کو ڈال دے، اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے، اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے، مگر مجھے جہنم سے بچا لے، میں نے دیکھا نہیں تھا آج دیکھ لیا۔ اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گناہ تھا، سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس لیے میرے پیاروں آج میری پہلی بات ختم ہونے دو، پیار محبت کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا لو۔ میں یہ نہیں کہتا، میں نے کہا نا کہ یہ موبائل ابھی بہت صحیح ہے کیونکہ، اور میرے کو تو لینے کے لیے میرا ایک بیٹا آیا تھا الف، ہاں میں تو حیران ہو گیا، الف ہے تو با کہاں ہوگا؟ ان کا بھی ماشاءاللہ میں راستے میں بات کر رہا تھا، ان کا الف چینل اور اسلامک چینل، واقعتاً یہ موبائل ہے نا، موبائل اس کے 2 پہلو ہیں۔
بولو موبائل کے کتنے پہلو ہیں؟ دو. اور اگر آپ قرآن پاک سے اس کو جوڑیں نا تو وہ دونوں پہلو سمجھ میں آئیں گے. اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دو پہلو دیے ہیں. یہ موبائل کے بھی دو پہلو ہیں, ایک گناہ ایک اسلام. بولو ایک گناہ ایک اسلام. اور اللہ کیا کہتے ہیں قد افلح من زکاہا, جو صحیح راستے پر اس کو لے گیا یہ موبائل اس کو جنت میں لے کر جائے گا. اور اگر یہی موبائل کو ہم نے غلط راستہ بتایا یہ موبائل کا لوہا کل ہم کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کون تیار ہے کہ جو میری بات کے اوپر آئیں گے؟ بولو آئیں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے ابھی پہلی بات کہی ہے بھائی, آپ لوگ تو بہت ٹھنڈے ہو گئے. بات بند کر دو, نہیں بند کر دو پورا مجمع. ابھی تو اللہ کا ذکر بھی تو کرنا ہے نا. حضرت ابراہیم نے ذکر کیا, اللہ نے دوست بنایا. آج ہم بھگوان پور والے بھی اللہ کے دوست بن کے جائیں گے. بولو انشاءاللہ. ایک ساتھ میں کہہ دے, ایک ساتھ میں کہہ دے, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون ہے؟ اللہ. پورا مجمع بولے نا, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ زندے کو مردہ کرنے والا کون؟ ہنسانے والا, رلانے والا, عزت دینے والا, ذلیل کرنے والا. پورا مجمع بولے نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. سب کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات انشاءاللہ. چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اٹھا دیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. دوسری بات کیا ہے معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, ساتھ میں کہو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بلند آواز سے بولو مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں حبیب گے. اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بولو نا نبی اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں رسول گے. اللہ کا دامن. نہیں ایک چھوڑیں بار گے. بلند آواز سے کہو مصطفیٰ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں ہے. آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا ہوں, اس میں فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ میری دوسری بات بھی ہو جائے گی اور تیسری بات بھی ہو جائے گی. اجازت دیتے ہو؟ جی بالکل بالکل. لیکن پہلے ایک بات بتا دو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. نہیں, ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. اے میرے پیارو, ہم کو نبی سے محبت کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی ہم کو محبت؟ آپ کو معلوم ہے, آپ کو